موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کون موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار جنت میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ مولا میں جس کے ساتھ رہوں گا جنت میں وہ کون ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ فلاں بستی کے اندر فلاں جگہ پہ ایک قصائی رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ وہ قصائی اور ہم نبی، چلو دیکھیں چل کر کے وہ کون سا ایسا اعمال کرتا ہے، کون سی ایسی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں جنت میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، اسی اللہ اکبر قصائی کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ گوشت بیچ رہا ہے۔ بیچتے بیچتے اللہ اکبر جب صبح سے شام ہو گئی، شام ہونے کے بعد اللہ اکبر وہ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں مسافر ہوں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ اکبر وہ قصائی اپنے گھر لے کر کے گیا۔ اللہ اکبر جب وہ گھر اپنے لے کر کے گیا، اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گوشت لایا ہے، لانے کے بعد اب اس نے پکایا، پکانے کے بعد اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پورا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے گوشت بنانے کے بعد، اس نے روٹی بنانے کے بعد اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے مسافر، اے میرے مہمان، اگر تو کھانا پہلے کھانا چاہتا ہے تو تو کھا لے، اور اگر میرے ساتھ میں کھانا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر تجھے رکنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رکا ہوا ہوں، میں آپ کے ساتھ میں کھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اسی درمیان کوئی یہ نیکی ایسی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اللہ اکبر اسے ہمارا ساتھی بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس کے گھر پہ ایک بوڑھی ماں ہے، اللہ اکبر اتنی بوڑھی ماں ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ اکبر وہ ٹنگی ہوئی ہے، اللہ اکبر کپڑے میں لپٹا کر کے اسے ٹانگا ہوا ہے، اللہ اکبر دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں، اللہ اکبر بہرحال کسی روایت کو اٹھانے کے بعد اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ قصائی اپنی والدہ کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے اپنی والدہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اب وہ لقمہ چبا رہا ہے، چبانے کے بعد اپنی بوڑھی والدہ کو کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر ذرا غور کرے میرے پیارے، جب والدہ کھا چکی کھانا، والدہ نے کہا تھا اے بیٹے اب تو کھا لے، اللہ اکبر والدہ نے اسی بوڑھی ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اے پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا اتنی میری خدمت کرتا ہے، مولا یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے، پروردگار عالم ایک ہی دعا ہے کہ ہمیں زندگی میں موسیٰ کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قصائی ہنسا، ہنسنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا تھا اے میرے مہمان، میری والدہ بڑی عجیب ہے، بڑھاپے پہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ کہاں میں، کہاں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور میں کہاں گنہگار، میں کہاں خطا کار، میں کہاں عصیاں سیار۔ اللہ اکبر حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے نوجوان سن، تیری ماں کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، تیری ماں جو دعا کرتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر وہ نوجوان کہتا ہے اے مہمان تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے نوجوان سن لے، جو تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ موسیٰ ہے، اپنی ماں سے کہہ دے کہ میرا
تیرا چہرہ جی بھر کے دیکھ لیں اور تو ہی جنت میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان اللہ اکبر بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اسے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے عزتوں کے تاج سے نوازتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر بیٹا والدین کی خدمت کرتا ہے تو یقیناً دنیا کے اندر وہ بیٹا عزتوں کا تاج پہنتا ہے۔ اگر بیٹا دنیا کے اندر والدین کی عزت کرتا ہے تو بیٹا وہ دنیا کے اندر عزتوں کا تاج پہنتا ہے اور میدان محشر میں بھی اسے عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ ہاں ہاں میرے پیارے، اللہ اکبر، جب والدین نے ہمارے بچپن میں ہمیں شہزادوں کی طرح پالا ہے تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں انہیں بادشاہوں کی طرح ہم ان کی پرواہ کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ان کی خواہشوں کو پوری کریں۔ معزز سامعین اکرام، مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں جس کے والدین اس سے خوش ہیں تو یقیناً گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی خوش ہے، پیدا کرنے والا خدا بھی خوش ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو انسان کی نہ کوئی فرض نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی نفل نماز قبول ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت اس کی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی عبادت کو قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دے گا۔ او میرے پیارے، اپنے والدین کی قدر کرنا۔ حدیث قدسی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے 3 لوگوں پہ جنت حرام فرما دی ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا شراب کا عادی ہے، تیسرا دیوس ہے۔ اے میرے پیارے، بتا تو صحیح، جو نبی نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ سے بڑھاپے کی حالت میں تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان بڑی آسانی سے اپنے والدین کو ڈانٹ دیتا ہے، انسان بڑی آسانی سے اپنے والدین کو رسوا کر دیتا ہے۔ اگر باپ ہمارا ڈانٹتے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کر دی ہے، اگر باپ ہمارا 4 لوگوں کے سامنے ہمیں تھپڑ مار دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں باپ نے ہماری توہین کر دی ہے۔ لیکن میرے پیارے ذرا غور کر، اللہ اکبر، یہ باپ جب تک دنیا کے اندر موجود ہے تیری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اگر باپ دنیا کے اندر موجود ہے تو تیری طرف کوئی آنکھیں نہیں دکھائے گا۔ میرے پیارے، باپ یہ اللہ اکبر درخت کے سائے کی طرح ہوتا ہے، درخت اگرچہ پھل دے یا نہ دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی یہ باپ ہوتا ہے، اگرچہ باپ اللہ اکبر گھر کے اندر چارپائی پہ پڑا رہے لیکن مشورہ دینے کے لیے ہمارا باپ کافی ہوتا ہے، سہارا دینے کے لیے ہمارا باپ کافی ہوتا ہے، تسلی دینے کے لیے ہمارا باپ کافی ہوتا ہے، رائے دینے کے لیے ہمارا باپ کافی ہوتا ہے۔ میرے پیارے، ان کی قدر کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا، ان کے بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح پالنا۔ ہاں ہاں میرے پیارے، انسان بڑی آسانی سے والدین کو رسوا کر دیتا ہے، نہیں میرے پیارے، انہیں رسوا نہ کرنا۔ اگر تو نے ان کی خدمت کر لی تو یاد رکھنا اللہ تجھے دنیا میں عزتوں کا تاج پہنائے گا، قیامت کے دن تجھے عزتوں کا تاج پہنائے گا۔ جب اہل محشر کہیں گے اے پروردگار عالم یہ کون شخص ہے، اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، آج اسی کا پھل اسے بروز محشر میں عطا فرما رہا ہوں۔